أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، ہم آپ کو جشن رمضان کی سحری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ آج 21واں روزہ شروع ہو جائے گا اور آخری عشرہ بھی شروع ہو جائے گا ہمارا. بہت ہی اہم عشرہ ہے یہ. اس حوالے سے بھی آج 21 رمضان اور 21 رمضان کی جب بات آتی ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ صاحب یوم شہادت بھی ہے. میرے ساتھ ہنا ہے. السلام علیکم. ہنا خواجہ بایات، عدنان صدیقی آج سحری میں آپ کو نظر اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ آمنہ ملک اور آغا صاحب کی آج طبیعت کچھ ناساز ہے. شاید یہ قسمت میں لکھا تھا کہ آج صبح ہماری اور آپ کی ملاقات ہو. بہت اہم دن ہے رمضان کے حوالے سے، اسلام کی تاریخ کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ ہمارے آج اس محفل میں جو شریک ہیں، سب سے پہلے علامہ قمبر عباس نقوی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ فیصل عزیزی صاحب اور ہمارے ساتھ مفتی عمران صاحب. السلام علیکم. آپ تینوں آج یہاں پر موجود ہیں. 21 رمضان بہت ہی اہم دن، ایک اہم تاریخ، اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ آج سے تو لوگ اعتکاف میں بیٹھنا بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ سے مفتی صاحب ایک ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ہمیں ترجمہ سنائیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 69 کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے. وما علیہ الا البلاغ. بہت شکریہ جی. خواتین حضرات، جب ہم یوم شہادت کی بات کرتے ہیں تو علامہ صاحب سے میں چاہوں گا اس پہ کچھ مزید روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 21 رمضان مبارک
ماہ سیام کا یہ آخری عشرہ ہے، اس کا آغاز ایک طرف شہادت مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی سے ہے، تو دوسری طرف شبہ قدر سے ہے، تو تیسری طرف عشرہ مغفرت سے ہے۔ یہ تمام فیوض و برکات، لیکن اس کا آغاز ایک ایسے مقام سے ہے کہ جس کی طرف قرآن اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، خبردار ان کو مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہیں۔ بل احیاء، واضح طور پر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور وہ اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ تو آج ایک ایسی شخصیت کی شہادت ہے کہ جس کی ظاہری زندگی کی شہادت کی تاریخ تو حیات ابدی کا آغاز ہے، جس کو مالک دو جہاں نے، قادر مطلق نے، وہ اعزازات، وہ مقامات، وہ منزلیں عطا کریں کہ جو کائنات میں کوئی شخص ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ کسی بھی جہت سے دیکھیں تو وہ علی علی ہی نظر آتے ہیں۔ ان کا نام اللہ کے نام پر علی بمعنی بلند و بالا، جی، تو علی کو جہاں دیکھیں گے وہاں علی علی نظر آئے گا۔ محراب پہ دیکھیں تو علی ہے، میدان جنگ میں دیکھیں تو علی ہیں، صبر میں دیکھیں تو علی ہیں، شکر میں دیکھیں تو علی ہیں، علم میں دیکھیں تو علی ہیں، شجاعت و تدبر میں دیکھیں تو علی ہیں، علم قرآن میں دیکھیں تو علی ہیں، علم بصارت و فہم میں دیکھیں تو علی ہیں، فیصلوں میں دیکھیں تو علی ہے، عدل الہی میں دیکھیں تو علی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کسی بھی جہت سے جب آپ جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ تمام اصحاب کرام جتنا احترام کرتے تھے، اپنے ہر موقع کے اوپر مشورے کرتے تھے، جب کبھی بھی مشکلات کسی بھی نوعیت کی ہوتی تھی تو ہمیشہ خود اصحاب کرام مولا کائنات کے خدمت میں حاضر ہوتے تھے یا ان کو بلاتے تھے اور اپنی مشکل رکھتے تھے اور مولا کائنات ان کی مشکل کو حل کر دیا کرتے تھے۔ علامہ صاحب، بہت ہی اہم باتیں اور اتنی اہم شخصیت پر بات ہو، لیکن ایک وقفہ ہمیں لینا پڑے گا، ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ کو سحری ٹرانسمیشن میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جشن رمضان کے حوالے سے ایک گھر بیٹھے مہمانوں سے بھی ہم سوال کر لیتے ہیں۔ خاطر آزاد، آپ لوگ کے لیے سوال ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا؟ سوچ کا جواب دیجیے گا، بہت آسان ہے اور میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کو اس کا جواب آتا ہی ہوگا۔ ہمیں ابھی سبیر رحمانی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ آئے تو محفل کو چار چاند لگ گئے۔ بڑی محبت آپ کی، بہت شکریہ۔ علامہ صاحب سے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آج کا دن جو ہے، آج کے 21واں روزہ تو ہے، مگر 21ویں رمضان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کا یوم شہادت ہمارے ذہن میں آتا ہے، ان کی شخصیت ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ علامہ صاحب کچھ بات کر رہے تھے، ہمیں بریک پہ جانا پڑا، ہم وہیں سے دوبارہ سلسلہ جوڑتے ہیں۔ تو مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت کو ہم جیسے محدود عقل اور علم کے لوگ اس کا احاطہ کر نہیں سکتے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کا اظہار اگر از نگاہ پروردگار دیکھیں تو کچھ اور نظر آتا ہے، نگاہ رسالت سے دیکھیں تو کچھ اور نظر آتا ہے، نگاہ قرآن میں دیکھیں تو کچھ اور نظر آتا ہے، لیکن ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کو نبی رحمت العالمین جیسی شخصیت، افضل انبیاء، سردار انبیاء، محبوب الہی، یعنی جس سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کو رحمت العالمین قرار دیا، ایسی عظیم شخصیت کہ جس کے صدقے میں یہ کائنات سجی، جس کے صدقے میں یہ کائنات ملی، ہماری جانیں ان پر قربان، ہمارے نفسوں پر وہ اولا، اتنی عظیم شخصیت، اور وہ اپنی مدد کے لیے اگر پکار رہا ہے تو وہ ناد علی مظہر العجائب کہہ کر کے آواز دے رہا ہے۔
تو وہ اس کی شخصیت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ علامہ یہ جو تعلق تھا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، یہ مفتی صاحب ایک بڑا خاص تعلق ہے جو بچپن ہی سے نظر آتا ہے، تو یہ اس کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیں گے اس رشتے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہنا دیکھیں ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ جانا پڑے گا. آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اسم مبارک ایک طرف علی تھا اور دوسری طرف آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو پیار سے حیدر بھی کہتی. جی ہاں. اور حیدر آپ کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ کے جو دادا جان تھے ان کا نام اسد تھا، صحیح. یعنی آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کہلاتی تھی. اسد کے معنی اور بھی آپ نے شیر ایسا ہوتے ہیں. جواب دے دیا لوگوں کو. جی جی. ادھر اسد کے معنی بھی شیر ہوتے ہیں اور ادھر حیدر کے معنی بھی شیر ہوتے ہیں. بالکل. دونوں طرف ایک تو شیر تھا. آپ کا جو لقب تھا وہ کرار تھا. کرار کے معنی ہوتے ہیں پلٹ کر حملہ کرنے والا، تو حیدر کرار، جی ہاں. ایسا شیر جو پلٹ پلٹ کر حملہ کر رہا ہے. اب جہاں تک تعلق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص نسبت و تعلق رہی، اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی پرورش خود حضرت علی کے گھرانے میں ہوئی ہے، جی ہاں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پرورش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں ہوئی ہے. اسی وجہ سے جب حضرت علی کی ولادت ہوئی تو غسل ولادت حضرت علی کو دینے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً اس دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو آپ کو غسل وفات اور غسل انتقال دینے والے وہ حضرت علی رضی اللہ تھے. اسی کا ثمرہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ایک طرف پنج تن پاک کے اندر آپ کا شمار کیا جاتا ہے تو وہاں دوسری طرف حق چار یار کا جب نعرہ لگایا جاتا ہے تو وہاں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے. جہاں ایک طرف سلسلہ چشتیہ، قادریہ اور سہروردیہ میں تینوں سلاسل جا کر حضرت علی سے ملتے ہیں، وہاں نقشبندی سلسلہ جس کا تعلق اصل میں صدیق اکبر سے جوڑا جاتا ہے وہ بھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے حضرت علی سے اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو ایک خاص فیض اور تعلق آپ کو اس وقت میں ملا کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہوئے آپ نے پرورش پائی، اس کے ثمرات یہ تھے کہ اس وقت سے لے کر آج تک لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نہ کسی معاملے میں کسی نہ کسی طریقے سے فیضیاب ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. میں فیصل بھائی سے بھی ایک سوال کر لیتا ہوں. علامہ صاحب نے بھی کچھ روشنی ڈالی، عمران بھائی نے بھی کچھ روشنی ڈالی، میں چاہتا ہوں کچھ آپ بھی اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی قبلہ نے اور مفتی صاحب نے. مفتی صاحب ہی کی بات کو ذرا سا عاجزانہ انداز میں آگے بڑھاتے ہوئے میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کا جو تعلق تھا اس کو خود مولا علی نے مختلف مواقعوں پر مختلف انداز سے بیان کیا. ایک موقع وہ ہے کہ جب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ نبیوں کے سردار نے حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایسے علم منتقل کیا جیسے پرندے اپنی خوراک منتقل کرتے ہیں. پرندے اپنے بچوں میں جس طرح خوراک منتقل کرتے ہیں ایسے علم سرکار نے مجھے منتقل کیا. اس کا ایک زاویہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جس طرح مویشی دودھ کے ذریعے بھی غذا منتقل کرتے ہیں وہ مثال بھی دی جا سکتی تھی. پرندوں کی مثال کیوں کہ جس طرح وہ اس لیے کہ فرق ہے، مویشی کھاتے کچھ اور ہیں منتقل کچھ اور کرتے ہیں، یعنی ان کا جو اپنی خوراک ہے وہ کچھ اور ہے، جو خوراک منتقل کر رہے ہیں وہ بے عی نہیں، وہ نہیں ہے، وہ مختلف ہے. لیکن پرندے جب خوراک منتقل کرتے ہیں جو وصول کرتے ہیں وہی منتقل کرتے ہیں. تو فرمایا کہ مجھے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندوں کی طرح علم منتقل کیا ہے. اب جسے نبیوں کا سردار اس انداز سے اپنے فیوز، برکات، کمالات منتقل کر رہے ہوں، کیوں نہ وہ باب مدینہ علم بھی ہو، کیوں نہ وہ باب در حکمت بھی ہو، کیوں نہ وہ فاتح خیبر و خندق بھی ہو، کیوں نہ وہ جس شعبے میں آپ دیکھیں بقول علامہ کے کہ وہ ہر مقام پر علی نظر آئے، ہر مقام پر بے مثل و بے مثال نظر آئے. اس لیے کہ یہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی قرب، آپ کا سنگت اور آپ کی خاص شفقت کہ آنکھ کھولی آغوش رسول میں، پہلی نظر پڑی چہرہ رسول پر، پہلی غذا لعاب دہان رسالت مآب. اب جس کی پہلی نظر سرکار کے چہرے پر ہو، جس کی پہلی غذا
सरकार का लुआब दहन हो, तो उस ज़ात का जब आक़ाए दो जहां की ज़ात से इतना करीबी ताल्लुक़ हो तो वही कमाल, वही फैज़, वही बरकत मौलाए कायनात की ज़ात से ज़ाहिर होती है। अल्लामा साहब, ये भी नज़र आता है कि जब एक मुश्किल वक्त पड़ा और हिजरत का वक्त आया तो उस वक्त भी मुंतखब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ही किया गया। देखिए, ये बात हकीकत है कि अगर आप तारीख़ को देखेंगे तो दावत ज़ुल अशीरा से लेकर ऐलान रिसालत से लेकर और ज़ाहरी पर्दा फरमाने तक आपको हर जगह पर अली नज़र आएंगे। और इस लिहाज से कि जिस तरीके से मालिक दो जहाँ ख़ुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है कि तुम दुआ करो वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तान नसीरा, कि मालिक तू अपने पास से मुझे एक मददगार मुहैया फरमा। वो मददगार खुदा है, उसको शेर खुदा कहते हैं। जी हाँ। और वो इस्लाम और रसालत की मदद के लिए मिन जानिब अल्लाह है। उनको आप ज़ुलअशीरा में देखेंगे जिसको दुनिया की तारीख़ ने ये लिखा कि बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले। मैं थोड़ा सा इससे इख्तिलाफ करता हूँ कि लफ्ज़ बच्चा और बड़ा माने नहीं है, मेयार शऊर है। बेशक। क्या उस बचपन में उसको ये शऊर था कि मैं क्या कह रहा हूँ? जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पूरे ख़ानदान के सामने और पूरी महफिल के अंदर एक बात फरमा रहे हैं कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अब तौहीद की भी दावत दे रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका भी ऐलान कर रहे हैं। और उसके बाद फरमा रहे हैं कि जो मेरा साथ देगा वो मेरा भाई होगा, मेरा वसी होगा, मेरा जानशीन होगा। तारीख़ के जुमले ये हैं कि पहले दिन वही खड़े हुए हज़रत ने बैठा दिया, दूसरे दिन फिर ऐलान किया कि मैं आपका साथ दूंगा, मैं गवाही दूंगा, और गवाही दी, फिर बैठा दिया, तीसरे दिन फिर ऐसा हुआ। तो तारीख़ में अबू लहब के और कुछ जुमले हैं, और वो ये जुमले हैं जनाब, यानी ताना और तंज करते हुए जनाब अबू तालिब को तंज करते हुए वो ये गए हैं कि अब तक तो भतीजे की इताअत करते थे, अब बेटे की इताअत करो। जनाब अबू तालिब को ये तंज किया है कि अब तक तो भतीजे की इताअत करते थे, यानी रिसालत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम इताअत कर रहे हो, अब तुम अपने बेटे की इताअत करो। तो अब ज़ुलअशीरा से लेकर के आप हिजरत पर आ जाइए। जी। वो शब हिजरत वमिनन्नास से मैयशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, वो एक ही है कि जो शब हिजरत, आप देखें इसमें एक कौल मौलाए कायनात का मिलता है तारीख़ में कि फरमाते हैं कि मैं आज की रात जैसे सोया ऐसे कभी नहीं सोया। और तारीख़ ये भी बताती है कि मौलाए कायनात कभी पूरी रात नहीं सोए और इबादत करते रहते थे। मैं एक जुमला कहता हूँ कि हम जैसे गुनहगार लोग, कम इल्म और कम अक्ल लोग, हम या वो लोग जो अक्सर इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं मुसलसल, कभी अगर इत्तेफाक से उनकी इबादत रह जाए, आँख न खुले या सफ़र में हो, मजबूर हैं, बीमार हैं, तो वो हमेशा अफसोस करते हैं कि आज मेरा ये काम रह गया। उनको दुख होता है। लेकिन कहीं तारीख़ में मौला अली के ये जुमले मिले कि आज मेरी इबादत रह गई, मैं आज रात भर इबादत नहीं कर सका और सोता रहा। तारीख़ में नहीं मिला। ये दलील है इस बात की कि हम करते हैं इबादत बरबिनाए आदत, अली इबादत करते हैं बरबिनाए मार्फत। वो ये जानते हैं कि जिस अल्लाह के लिए मैं रात में खड़ा होता था, इबादत करता था, उसी अल्लाह और उसके रसूल की हिफाजत के लिए आज सो रहा हूँ। तो वो इबादत बमारफत है, अत्ताअतुल अम्रिल्लाह, अम्र इलाही की इताअत। क्या बात है। तो इस तरीके से उनका लेटना और हजरत का ये कहना कि तुम सुबह अमानतें वापस करके आ जाना जी, ये एक इतनी बड़ी तारीख़ है। और मज़े की बात यह है कि वो तमाम लोग जो दुश्मन थे आए और आकर के उन्होंने, वो दुश्मन तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, कत्ल उनको करना चाहते थे, और वो जब आए और रात भर वो ये देखते रहे, उस खुशफहमी में रहे कि जी हम कत्ल कर देंगे। लेकिन जब नज़दीक आए और आकर के देखा तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो लोग जिन्होंने 53 बरस रसूल को देखा,
اور علی کو دیکھتے رہے. وہ پوری رات جھاگ جھاگ کر دیکھتے رہے, کہتے رہے رسول سو رہے ہیں. تو رسول تو نہیں تھے لیکن نہیں پہچانے. مگر یہ ان کی بھی میں کہوں گی اس عمر میں بھی شجاعت اور دلیری تھی کہ آپ کہیں کہ اگر عمر کم ہو تو انسان میں شاید جذبہ کم ہوتا ہے یا احساس کم ہوتا ہے, لیکن جو آپ نے شعور کی بات کی, اس احساس ذمہ داری کی بات کی, اس میں کہوں گی عشق رسول کی بات کی کہ انہوں نے اس چیز کے بارے میں سوچا بھی نہیں اور ایک پرسکون نیند اس رات ان کو نصیب ہوئی. بالکل. دیکھیے آپ لوگ ظاہر ہے آپ کے پاس وقت اتنا نہیں ہوتا ہے. علامہ صاحب وقت کی کمی ہے. وقتی کی بات آپ نے کی اور وقت ہمیں یہ بتا رہا ہے اس وقت کہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے, پھر حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک. جشن رمضان میں آپ کو آج پھر سے خوش آمدید. سحری کی ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے. عدنان صدیقی, ہنا خواجہ بایات اور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ لوگوں سے ایک سوال کیا تھا عدنان نے, اس کا جواب دیجیے گا. جواب ویسے آپ کو یہاں مل چکا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم ایک گزارش کریں گے صبی رحمانی صاحب سے کہ آپ ہمیں آج کیا سنائیے گا. مولا علی سے نسبت والا دن ہے, انہی کی منقبت سے آغاز کریں. بسم اللہ. واہ کیا مرتبہ ہے فاتح خیبر تیرا, واہ کیا واہ کیا مرتبہ ہے فاتح خیبر تیرا, مورد آیا تطہیر ہے گھر بھر تیرا, مورد آیا تطہیر ہے گھر بھر تیرا, ہے آیا تشبیہ سے یہ ہے آیا موسیٰ ہارون کی تشبیہ سے یہ قلب ہے بحر نبوت کا شناور تیرا, قلب ہے بحر نبوت کا شناور تیرا, تشنگان کوثر کا سہارا تو ہے, تشنگان لبے کوثر کا سہارا تو ہے, تیرا کوثر ہے کہ ہے ساقی کوثر تیرا,
تیرا کوثر ہے کہ ہے ساقی یہ کوثر تیرا مورد آیا تطہیر ہے گھر بھر تیرا پاس زہرا ہے تو زانوں پہ حسن اور حسین پاس زہرا ہے تو زانوں پہ حسن اور حسین گھر ہے انوار رسالت سے منور تیرا گھر ہے انوار منور سے گھر ہے انوار رسالت سے منور تیرا کفر ہے لرزہ پر اندام تیری ہے بت سے کفر ہے لرزہ پر اندام تیری حیرت سے دبدبا مانتے ہیں مرحب و انتر تیرا مورد آیا تطہیر ہے گھر بھر تیرا سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت علی کے بارے میں اپنے آپ کو علم کا شہر کہا اور انہیں اس کا دروازہ۔ تو مفتی صاحب یہ ایک اور تعلق جو علم کا یہاں نظر آتا ہے، جیسے علامہ نے ذکر بھی کیا تھا کہ وہ جیسے ایک پرندہ اپنی چونچ سے اس چیز کو منتقل کرتا ہے، کیا یہ وہی سلسلہ ہے؟ دیکھیں ہے نا، ہم یہاں پر ایک آپ کو بڑا لطیف نقطہ عرض کریں۔ آپ دیکھیں عمومی طور پر جو گفتگو ہوتی ہے وہ حضرت علی کی بحیثیت مفسر قرآن ہوتی ہے یا بحیثیت محدث، کہ آپ نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے والے، اس کو سمجھنے والے، اس کی شرح کرنے والے۔ لیکن کیونکہ اب آپ نے علم کی بات کی ہے تو ہم اپنے دور حاضر کے جو ویورز ہیں اس میں بالخصوص ہمارے وہ نوجوان بچے اور بچیاں جو کہ اس وقت اسٹیٹسٹکس کی طرف بہت زیادہ توجہ رکھتے ہیں، اکاؤنٹنگس جس کو آپ میتھمیٹیکل لینگویج کہتے ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ ہمارا رجحان ہے۔ ہم اس حوالے سے تاریخ کی ایک بڑی عجیب و غریب حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضرت علی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا دو شخص آئے اور ان اشخاص میں اختلاف تھا کس بات پر؟ وہ کہتے ہیں صاحب ہم دونوں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اسی اثنا کے اندر ایک شخص آیا، اس نے کہا یار میں تمہارے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ ان دونوں نے اس کو ساتھ بیٹھا لیا، فرماتے تینوں نے کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو وہ شخص اٹھتے ہوئے ہمیں 8 دراہم دے گیا اور کہنے لگے تم دونوں بانٹ لینا۔ کہتے وہ تو چلا گیا، اب اختلاف اس بات پر ہے، یہ کہتا ہے کہ 5 روٹیاں میری تھی تو 5 دراہم میرے ہوں گے اور 3 مجھے ملیں گے، جبکہ میں یہ کہتا ہوں اس نے یہ انعام دیا ہے تو یہ 4 دونوں میں برابر بٹنے چاہیے۔ حضرت زر بن حبیش فرماتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ یہ جو بات کہتا ہے نا کہ 5 دراہم اس کو ملیں 3 تمہیں ملیں، وہ صحیح کہتا ہے، اسی کی بات کو مان لو، ورنہ وہ تمہیں حقیقتاً دے تمہاری حیثیت سے زیادہ رہا ہے۔ کہا حضرت میں سمجھ نہیں سکا، میں تو اس پر ہی اختلاف کر رہا ہوں کہ مجھے 3 ملیں اس کو 5 ملیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ 3 بھی زیادہ دے رہا ہے۔
تو آپ نے فرمایا ہاں ذرا میری بات کو غور سے سنو. دیکھو 8 روٹیاں تھیں 3 بندے تھے, 8 یا 24 ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس روٹیوں کو برابر برابر تقسیم کیا جائے تو 24 ٹکڑوں میں سے ہر ایک کے حصے میں 8 ٹکڑے آنے تھے. تمہاری 3 روٹیاں تھیں تو 3 تیا 9 ٹکڑے تمہاری روٹیوں کے بنے. اس کی 5 روٹیاں تھیں تو 5 تیا 15 ٹکڑے اس کی روٹیوں کے بنے. 15 اور 9 24. کہتے اب تم نے اپنے 9 میں سے 8 ٹکڑے کھا لیے, 1 ٹکڑا بچا, جبکہ اس کے 15 ٹکڑے بنتے تھے, اس نے 15 میں سے 8 ٹکڑے کھائے, 7 ٹکڑے مہمان نے کھائے. تو تمہاری روٹی کا 1 ٹکڑا مہمان نے کھایا تو ہونا یہ چاہیے تھا 1 درہم تمہیں ملتا اور 7 درہم اس کو ملتے. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں جاؤ تم پر رحم کرتے, 3 تم لے لو 5 وہ حاصل کر لے. اب یہ وہ خوبصورت ایکسپلینیشن تھی جو کہ میتھمیٹیکل رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے آپ نے بیان کی. اس سے پتہ یہ لگتا تھا, جس طرح میرے محترم قبلہ ساتھی قمبر صاحب ابتدا میں فرما رہے تھے کہ آپ کو ہر مقام پر حضرت علی کا مقام اور ان کی شان سب سے نمایاں اور الگ نظر آتی ہے. تو چاہے وہ تفسیر قرآن کی بات ہو, وہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو, یا وہ علم منطق یا وہ علم ریاضی کی بات ہو, وہاں پر حضرت علی کی شان اور آپ کی حیثیت سب سے جداگانہ اور نمایاں نظر آتی ہے. بے شک بے شک. ویسے بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بسم اللہ کو لفظ بے کہا ہے, اور علم قرآن اور اس حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اس قول میں کیا تعلق ہے؟ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ کائنات کے کل علوم قرآن میں ہیں, اور قرآن کے کل علوم اس کی تلخیص کی جائے تو وہ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کی تلخیص کی جائے تو تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلخیص کی جائے تو بسم اللہ کی بے, اور بے کی تلخیص اس کے نقطے میں ہے. اور یہ وضاحت فرمانے کے بعد آپ فرماتے ہیں وہ انا نقطۃ تحت الباء, اور بے کے نیچے کا وہ نقطہ میں ہوں. سبحان اللہ. تو اس سے مولا کائنات کا قرآن سے تعلق یہ واضح ہوتا ہے کہ مولا کائنات میں اور قرآن میں کیا تعلق ہے. یہ مولا کائنات کا فرمان ہے, اور آپ کو ایسا فرمان کسی اور شخصیت سے متعلق نہیں ملے گا کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں قرآن کی کون سی آیت کب, کہاں, کس وقت, کس حال میں, کس کیفیت میں نازل ہوئی. کون سی آیت خلوت میں نازل ہوئی, کون سی آیت جلوت میں نازل ہوئی, کون سی سفر میں نازل ہوئی, کون سی دن میں نازل ہوئی, کون سی رات میں نازل ہوئی. اس لیے کہ مولا کائنات ہی کا فرمان ہے کہ اگر وقت وفا کرتا تو میں سورہ فاتحہ کی تفسیر 70 اونٹوں پر لاد کر لاتا. تو مولا کائنات وہ قرآن کا علم ہو یا وہ احادیث کا علم ہو, جو بھی علم, جب آپ نے جیسے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. دروازے کا شہر سے تعلق یہ ہے کہ جو شخص بھی شہر سے استفادہ کرنا چاہے گا بالآخر اس دروازے سے جانا ہے. تو مولا کائنات وہ منزل ہیں کہ ان کے ذریعے دربار رسالت سے انسان استفادہ کرتا ہے, اور دربار رسالت کا خاص فیضان وہ مولا کائنات کو حاصل ہے. بالکل. اور یہ وہی بات ہے نا جو ہم نے ابتدا میں آپ سے عرض کی نا کہ اگر آپ اس وقت ان سلاسل کی طرف توجہ کریں جو کہ بالخصوص اس وقت عالم اسلام کے اندر بڑی حیثیت رکھتے ہیں, سلسلہ چشتیہ, قادریہ, سہروردیہ, نقشبندیہ, ان تمام سلاسل کے بزرگان دین وہ براہ راست حضرت علی سے اکتساب فیض فرما رہے ہیں. یہ علم کا ایک سرچشمہ ہے, وہ ایک نور ہے جو آپ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ہم لوگوں کو مل رہا ہے. اور جس طریقے سے شیشے بدل جانے سے عطر نہیں بدلتا, اسی طریقے سے سینہ بدل جانے سے مصطفیٰ کا فیض نہیں بدلتا. وہ فیض وہی تھا جو رسول اللہ سے حضرت علی میں منتقل ہوا اور آپ کے سینہ اتھر سے آج تک تمام سلاسل کے اندر جاری ہے. علامہ صاحب سے بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ یہ علم کے دروازے کے اوپر مزید روشنی ہے. بلکہ ایک چیز میں بھی پوچھنا چاہوں گی کہ وہ تاریخ میں آتا ہے کہ سارے خلفۂ راشدین اور جتنے باقی صحابہ تھے وہ سب مشاورت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی جایا کرتے تھے. بالکل یہ بات صحیح ہے, ایسے ہی ہے. اور ہمیشہ تمام اصحاب اکرام نے ہمیشہ مولا کائنات کو وہ مقام دیا ہے, وہ حیثیت دی ہے جو کائنات میں بعد از رسول کسی اور کو نہیں دی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنی ہر مشکل کے اندر یہاں تک کہ
یعنی خلیفہ دوم حضرت عمر کا یہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان موجود ہے، اور وہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسین یہ میرے سر میں جو بال ہیں یہ بھی تمہارے صدقے میں. مطلب آپ نے ان کو کبھی بیان نہیں کیا، یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ جو اصحاب نے مقام دیا ہے اور جو کچھ ان کی ثنا میں باتیں کی ہیں وہ باتیں نہیں بیان کی جاتی. جہاں تک علم کی بات ہے، دیکھیے میں نے آپ سے کہ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجیے کہ علم اور ہے، معلومات اور ہے. بے شک. ٹھیک ہے جی ہاں. ہمارے پاس معلومات ہے، علم نہیں ہے. علم کو سمجھنے کے لیے اسی در پر جانا ہے اور اسی شہر میں جانا ہے جو شہر علم ہے. تو اب جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی جو اظہر من الشمس ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، ہم اس کو جب قرآن کی طرف دیکھتے ہیں حضرت کے فرمان کے، چونکہ یہ بات اللہ نے ضمانت لی ہے کہ میرا نبی کچھ نہیں بولتا سوائے اس کے کہ جو رضائے رب ہوتی ہے، جو وحی الہی ہوتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت جب کلام فرما رہے ہوتے ہیں تو وہ عین کلام الہی اور رضائے مالک دو جہاں ہوتی ہے. تو جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم علی بابہا، جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو قرآن میں ایک مقام پر ملتا ہے کہ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقی واتوا البیوت من ابوابها. یہ نیکی نہیں ہے کہ گھروں میں داخل ہو پچھواڑے سے داخل ہو، یہ تقوی نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ متقی ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو. واتوا البیوت من ابوابها، جب گھروں میں داخل ہو تو دروازے سے داخل ہو. تو اب یہ شہر علم کا در ہے، رسالت ایک شہر علم ہے اور اس کا یہ در ہے. تو اللہ کے بارگاہ میں جب ہم جا کر دیکھتے ہیں اور قرآن کو جب ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں تو حضرت کا ایک ایک کلمہ ہمیں قرآن کی تفسیر نظر آ رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی محبت میں یا اپنے جذبات میں، یہ بات بھی کہنا توہین رسالت ہے میری نگاہ میں کہ انہوں نے شدت جذبات میں یہ بات کہہ دی ہو یا ایسی کہہ دی ہو. اس قسم کی بات بھی حضرت کے لیے نہیں کہنا چاہیے، چونکہ اللہ ضمانت لے چکا ہے کہ میرا رسول کچھ نہیں بولتا سوائے اس کے کہ جو وحی الہی ہوتی ہے. بالکل. پھر اس مقام پر دوسرے مقام پر دیکھتے ہیں تو اسی علم کے حوالے سے کیا فرما رہا ہے کہ قل کفا باللہ شہیدوں بینی و بینکم، کہہ دو کہ اللہ کافی ہے تمہاری شہادت کے لیے، گواہی کے لیے. اور کون؟ ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ شخص کافی ہے جس کے پاس علم کتاب ہے. اب علم کتاب جو ہے وہ ابھی ہمارے بھائی نے فرمایا جس طریقے سے، اور مولا کائنات کے فرامین مفتی صاحب نے فرمایا، یہ حقیقت ہے کہ اگر بسم اللہ خالی جو ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر صرف اس کی تفسیر، سورہ فاتحہ کی تفسیر، یعنی وہ 70 اونٹ تو ایک لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ قلم نہ رک سکتا ہے نہ ذہن انسانی اس کو برداشت کر سکتا ہے. یہ وہ علم ہے. اور جب یہ فرما رہے ہیں کہ میں وہ نقطہ ہوں اور اس نقطے کی خود اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں، تو قرآن کہاں ہے؟ سارا قرآن اس میں سمیٹ دیا، اس میں جمع کر دیا. اور دنیا کا سارا علم، مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی، وہ علم ریاضیات ہو، فلسفہ ہو، منطق ہو، فصاحت ہو، بلاغت ہو، اصول ہو، دین ہو، نحو ہو، صرف ہو، علم کی جتنی اقسام ہیں وہ ساری کی ساری اقسام جو ہے وہ در علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نکلتی ہے. اور یہی وہ در ہے کہ جس در سے جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے کہ اللہ مالک ہمیں ہدایت فرما اور ان کا راستہ نصیب فرما دے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. جی. تو وہ انعام الہی جس در پر ہے. ابھی بہت اچھی نعت پڑھی اور میرا دل چاہ رہا ہے، انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا، یہ در تطہیر ہے جس کی گواہی اللہ نے دے دی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ وہ در ہے کہ جس کی تطہیر، جس کی پاکیزگی کی اور جس کی عصمت کی گواہی اللہ دے رہا ہے. تو اب انسان اگر چاہے ہدایت لینا تو وہ اس در پر آ کر کے یہاں سے سب کچھ مل سکتا ہے. علم بھی ملے گا، ہدایت بھی ملے گی، حکمت بھی ملے گی، شعور بھی ملے گا، شرافت بھی ملے گی. ہر چیز اس در سے آپ کو مل جائے گی، بشرطے کہ اس کو بطور رسم نہ ادا کیا جائے، بطور ایمان. جس طریقے سے علم لینے والوں نے، ہدایت لینے والوں نے لے لیا. جی. ابھی بہت سارے
نسب کا اشارہ فرمایا ہے، اور یہ علم جاری ہے، لیکن کون ہے جو لینے والا ہے؟ بشرطے کہ کوئی لینے والا ہو اس در سے، تو وہاں سے علم اور حکمت سب کچھ ملتا ہے۔ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، انا دار الحکمت و علی بابہا، یہ سارے فیصلے اور یہ سارے مقامات مولا کائنات کے۔ ایک مقام پر رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ انت قسیم الجنت والنار، تم جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہو۔ یہ وہ مقامات ہیں کہ جس کا ہم احاطہ کر نہیں سکتے۔ بس ہمارے لیے اس در سے وابستگی اور اللہ کی ہدایت، اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر ہدایت طلب کریں اور اس در کی مدد طلب کر لیں، انشاءاللہ دنیا بھی نجات ملے گی اور آخرت میں بھی نجات ملے گی۔ اور یہ اشرا بھی بالکل جناب۔ اور اسی حوالے سے جب بات ہو رہی، ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی، ہم نے علم کے حوالے سے بات کری، ان کے رشتے کے حوالے سے بات کری۔ میں جو معلوم کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت، ہم آتے ہیں 21 رمضان کے حوالے سے، یہ یوم شہادت بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو شہادت جو اللہ تعالیٰ نے دلوائی، وہ کوئی اور تو کر نہیں سکتا، تو دشمنوں کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کے قریب بھی آتے ہیں۔ یہ کیا وجہ تھی کہ ایسا ہوا اور یہ کیوں ہوا؟ دیکھیں ادران، اللہ رب العزت جو ہے وہ حکیم اور دانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس بات کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ اللہ رب العزت کا کوئی فعل وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہم قرآن پاک کو اگر اٹھا کر پڑھیں، ہم تھوڑا سا آپ کو پیچھے سے لے کر چلتے ہیں، تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں اپنی حمد و ثنا کی جو بنیادی وجہ بیان فرما رہے ہیں، وہ وجہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کیونکہ وہ عالمین کی تربیت فرمانے والا ہے۔ اب ادھر جو لفظ حمد استعمال کیا گیا ہے، اس کو آپ ذرا لغت میں اٹھا کے پڑھیں تو لسان العرب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حمد عرب لوگ اس وقت استعمال کیا کرتے تھے کہ جس وقت کسی شخص سے کوئی فعل صادر ہو اور وہ بالارادہ صادر ہو۔ یعنی آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ کی ایک اسمائل ہے، ایک اسمائل وہ ہے جو ڈیلیبریٹلی آپ بناتے ہیں، ایک اسمائل وہ ہے جو انکانشیسلی اسپونٹینیس آپ سے فلو ہو جاتی ہے۔ اب اگر آپ اسپونٹینیس اسمائل میں خوبصورت لگیں تو یہ آپ کی کوالٹی نہیں ہے، اس پہ حمد نہیں ہوگی۔ حمد وہاں ہوگی کہ جب آپ اسمائل کو کسی ڈیلیبریٹلی ایک رخ کے ساتھ بیان کریں یا دکھائیں، ٹھیک ہے نا، وہاں حمد ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کی تعریفیں اس لیے ہیں کہ اس کا ہر فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، اور ہر فعل جو وہ کرتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے۔ جہاں تک بات ان دو چیزوں کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن کیوں شہادت دی گئی، آپ دیکھیں کہ رمضان شریف کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں معذرت چاہتا ہوں، ہم اس بات کو کنٹینیو کریں گے، بس وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے منقطع کروں آپ کو، مگر جانا بہت ضروری ہے ایک بریک۔ السلام علیکم جی، جشن رمضان میں آپ کو سحری ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ سکھر سے یاسین فاروقی صاحب ہیں، یاسر فاروقی صاحب ہیں۔ السلام علیکم سر، سحری کی حوالے سے کچھ بتائیے، افطاری کے حوالے سے تو ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں، کیا جشن ہو رہا ہے ادھر اس حوالے سے؟ کیا حال ہیں آپ کے، پہلے تو یہ بتائیے گا۔ الحمدللہ بالکل عدنان، یہاں بس روزے رکھنے کی تیاری ہونے والی ہے۔ عدنان، میں موجود ہوں اسٹیشن روڈ پہ، جہاں پہ ہوٹلوں پہ سحری کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہاں پہ سحری کے تمام لوازمات موجود ہیں، جن میں انڈا پراٹھا، چائے پراٹھا، دودھ، دہی، لسی اور کھجلا پھینی بھی ہیں۔ شہری یہاں پہ پہنچ رہے ہیں اور 21ویں سحری کر رہے ہیں یہاں پہ۔ جی عدنان جناب، اچھا یہ مجھے بتائیے، رونقیں کیسی ہیں؟ کیا بالکل چہل پہل ہے؟ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ جی بالکل عدنان، رمضان شروع ہوتے ہی رات میں تو یہاں خصوصی طور پر رونقیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ نوجوانوں کی جانب سے یہاں کرکٹ ٹورنامنٹ شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر گلی، ہر محلے، ہر سڑک پہ یہاں نائٹ ٹورنامنٹ شروع ہو جاتے ہیں، تو وہی نوجوان یہاں پہ آ کے زیادہ تر سحری کرتے ہیں، اور ابھی بھی کئی جگہوں پہ نائٹ میچز چل رہے ہیں، کئی جگہوں پہ ختم ہو رہے ہیں۔ وہ نوجوان لڑکے یہاں پہ آ رہے ہیں اور سحری کرنے کی یہاں پہ آ کے سحری کر رہے ہیں۔ جی عدنان جی، جب نائٹ ٹورنامنٹ کی آپ نے حوالے سے بات کی تو کیا ساتھ اپنے جنریٹر بھی لے جاتے ہیں؟ بجلی مل رہی ہوتی ہے کہ نہیں مل رہی ہوتی ہے؟
जी बिल्कुल, कई जगहों पे जनरेटर का भी खुसूसी तौर पर इंतज़ाम किया गया है क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोड शेडिंग का सिलसिला पूरे मुल्क की तरह सखर में भी जारी है। तो ज़्यादातर जो है जनरेटर का खुसूसी तौर पर इंतज़ाम किए गए हैं, जिसकी वजह से उनका खेल बिल्कुल भी नहीं रुकता है, बल्कि जब लाइट जाती है तो शायकीन ज़्यादा पहुँच जाते हैं इस वजह से, क्योंकि घरों में तो लाइट होती नहीं है, लेकिन जहाँ क्रिकेट मैच हो रहे होते हैं वहाँ जनरेटर के खुसूसी इंतज़ाम होते हैं, तो शायकीन की एक बड़ी तादाद मैचेस देखने पहुँची होती है और एक अच्छा समा बन जाता है इस वजह से। अदनान, यासिर एक बात ये भी बताइएगा कि नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट तो हो रहा होता है, लेकिन अब क्योंकि ताक रातें शुरू हो गई हैं तो इबादत में नौजवानों का दिल कितना लग रहा है? जी बिल्कुल, आज से ताक रातें शुरू हुई हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ती हैं 21वें उसमें तो कम ही होता है, लेकिन ज़्यादातर 27वीं और 29वीं 25, 27 और 29वीं ताक रात को नौजवानों की ज़्यादातर दिलचस्पी यही होती है कि वो मस्जिदों में जाएं, इबादत करें। जो ताक रातों के अलावा रातें होती हैं उनमें नाइट टूर्नामेंट्स ही होते हैं, लेकिन आधे नौजवान तकरीबन इबादत की तरफ मशगूल होते हैं, तो आधे फिर भी क्रिकेट ही खेलने को ज़्यादा पसंद करते हैं। जी मतलब दीन दुनिया साथ साथ? जी बिल्कुल, दीन और दुनिया साथ चलाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक कॉल भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, सहरी में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। कौन साहिबा बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं मुश्का बात कर रही हूँ कराची से। जी बुशरा बहन, क्या आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपका प्रोग्राम बहुत इंफॉर्मेटिव है। थैंक यू। आपकी ड्रेसिंग और हम आप सब बहन भाई आपका प्रोग्राम शौक से देखते हैं बहुत। तो सिर्फ प्रोग्राम देख रहे हैं कि सहरी भी बना रही हैं? नहीं, सहरी अपनी बनाती है। अच्छा अच्छा। और क्या सवाल का जवाब दे रही हैं आप हमें आज? जी बिल्कुल, मैं दे रही हूँ आपको। बताइए। आप सवाल रिपीट करेंगी? अच्छा, सवाल ये था कि हजरत हमारा, मैं तो सवाल ही भूल गया। हजरत अली करमल्लाह वजह की वालदा का क्या नाम था? हजरत फातिमा बिनते अली। थोड़ी गलती हो गई, उनकी वालदा का नाम। एक तो आपने बिल्कुल सही बताया, बिन्त क्या है? हजरत फातिमा बिनते अली। मैं बता दूं? आपको तोहफा नहीं मिल रहा? मैं उनकी मदद तो कर दूंगा। नहीं, ऐसा तो ना करें, हमने तोहफे के लिए फोन किया है। ये ऐसा नाम है, हजरत फातिमा तक तो सही आई हैं, और जो आगे नाम है वो ऐसा नाम है जो हजरत फातिमा बिन्त अली नहीं, वो ऐसा नाम है जो हजरत अली का लक़ब भी है। अब इससे ज्यादा हिंट नहीं मैं दे सकती। साहब ने भी जिक्र भी कर दिया था। अच्छा, एक मिनट होल्ड कीजिए आप। होल्ड ना कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। सोचिए, मशवरा कीजिए, दोबारा कॉल कीजिए। हम दूसरा सवाल भी कर लेते। बस इसी हवाले से मुफ्ती साहब, इस पे जो हम सब, मैंने आपसे सवाल किया था, जी जी, इसी रोशनी डाली। मैं अदनान बस उसको लिंक कर रहा था, एक जुमले में लिंक कर देता हूँ। हमने आपको इतनी गुफ्तगू के अंदर ये बात अर्ज की थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता, और हम अल्लाह की ही इसलिए जाती है कि उस हकीम का हर फेल बिल इरादा होता है, बिला इरादा नहीं होता। तो आपका वो जो जुमला था वो बड़ा खूबसूरत जुमला है कि इब्ने मुलजम क्या, उसके बाप में भी हिम्मत नहीं थी कि हजरत अली को कोई तकलीफ पहुंचा सके। ये अल्लाह के कुछ फैसले हैं, और अल्लाह के फैसले जो होते हैं वो होके रहते हैं, लेकिन उसमें आइंदा आने वाले लोगों के लिए हिदायत और उसका सरचश्मा होता है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी जो ये शहादत हुई है, इसकी एक अहम तरीन जो बड़े खूबसूरत एक तौजी जहन में आती है वो तो ये है कि क्योंकि आप शेर खुदा थे, अल्लाह के शेर थे, और रमजान शरीफ अल्लाह का महीना है, तो अल्लाह ने अपने पाक महीने में अपने शेर को अपने पास वापस बुला लिया था। तो मेरी अकल में तो ये बात आती है कि सबसे खूबसूरत तौजी इसकी ये बात। मुफ्ती साहब, इन सारी बातों में एक सवाल मैं करूंगी, उसी सवाल से रिलेटेड जो हमने यहाँ पर किया है, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जश्न रमज़ान में आपको सहरी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। फ़ातिमा आज़ाद कहते हैं कि जितना बड़ा दरख्त होता है, जितना घना दरख्त होता है, उसका साया भी उतना ही घना होता है। इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं इस वक्त सैयद मेहदी नकवी, और आप अल्लामा साहब के साहबजादे हैं, और आप बिस्मिल्लाह कीजिए।
منقب. بے کسوں کے مددگار مولا علی، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جس طرح کوئی اپنا سہارا نہیں. بے کسوں کے مددگار مولا علی، جس طرح کوئی اپنا سہارا نہیں. لاکھ طوفان آئے مجھے غم نہیں، میرے ہونٹوں پہ ہے ورد ناد علی. لاکھ طوفان آئے مجھے غم نہیں، میرے ہونٹوں پہ ہے ورد ناد علی. جو ڈبو دے بھور میں سفینہ میرا، جو ڈبو دے بھور میں سفینہ میرا، ایسا کوئی بھی طوفان کا دھارا نہیں. بے کسوں کے مددگار مولا علی، جس طرح کوئی اپنا سہارا نہیں. بے کسوں کے مددگار مولا علی، جس طرح کوئی اپنا سہارا نہیں. وہ جو کم ظرف ہیں وہ تجھے چھوڑ دیں، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو. وہ جو کم ظرف ہیں وہ تجھے چھوڑ دیں، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو. جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکھٹ کو چومے وہ تارا نہیں. بے کسوں کے مددگار مولا علی، جس طرح کوئی اپنا سہارا نہیں. ماشاءاللہ. بہت شکریہ. تشریف رکھیے. ابھی جاننے سے پہلے آپ نے ایک سوال جو کیا تھا اس کا جواب ہمیں نہیں ملا، لیکن میرے اندر ایک سوال بار بار پوچھنا چاہ رہی ہوں میں. علامہ آپ نے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا، بریک میں ہم کچھ بات کر رہے تھے. یہ جو ایک نام ہے فاطمہ، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی میں ہمیں بار بار نظر آتا ہے. ان سے کتنے سارے رشتے ان کے ایسے ہیں جہاں پر یہ نام ہمیں نمایاں طور پہ نظر آتا ہے. کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ مولا علی کی ذات اللہ کی محبوب ذات ہے، اور سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی ذات بھی محبوب ذات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ صرف مولا علی کے رشتے سے نہیں بلکہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے سے بھی اگر دیکھیں تو اسی طرح فاطمہ نام آپ کو چاروں طرف نظر آئے گا، کیونکہ دونوں کے دادا تو ایک ہی ہیں. جو مولا علی کے دادا ہیں وہی رسالت مآب کے ہیں. تو حضور نبی اکرم کے رشتے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو حضور کی دادی کا نام فاطمہ، حضور کی چچی کا نام فاطمہ، حضور کی بیٹی کا نام فاطمہ، حضور کی نواسی کا نام فاطمہ ثانی جو حضرت زینب کہلاتی ہیں. جی ہاں. تو فاطمہ نام اللہ اور اس کے رسول کا محبوب نام ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور کے چاروں جانب بھی فاطمہ فاطمہ فاطمہ، مولا علی کے
چہار جانب فاطمہ فاطمہ فاطمہ. جیسے بازگشت ہے اسی نام کی بالکل جو بار بار دہرائی جاتی ہے. بالکل بالکل. قمر صاحب سے بھی یہی چاہوں گا کہ اس پہ مزید وضاحت کریں. دیکھیں عدنان صاحب، بات یہ ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کی ہر چیز من جانب اللہ ہے. اگر مولا علی کا نام ہے تو من جانب اللہ ہے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام ہے تو من جانب اللہ ہے. اور اس گھر میں فاطمہ اور اللہ علی یہ دو نام ایسے ہیں کہ جو اس خاندان میں اور ہر جگہ پر اسی سے ابتدا ہے، اسی سے انتہا ہے. بقول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بات سے آج رات میں ہی گفتگو ہو رہی تھی، تو بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں جیسے مولا کائنات کی والدہ گرامی کا بھی اسم گرامی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ ہے، کیا مقام ہے کہ جو علی کی ماں ہے. یعنی ان کے مقام اور عظمت کو بھی آپ دیکھیں کہ جو زوجہ جناب ابو طالب اور والد مولا کائنات امیر المومنین، یعنی ایسی ماں جس کا بیٹا مولا کائنات ہو. ایسی ماں، مطلب ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں کو تو خود اللہ نے بڑے مقامات دیے ہیں، لیکن ایسی ماں کہ جس کا بیٹا مولا کائنات ہو اور جس کے بیٹے پر اسلام کو فخر ہو، بے شک وہ ایسا بیٹا اور وہ ایسی ماں. تو اس گھر میں آپ دیکھیں گے تو فاطمہ اور علی یہ دو نام، بقول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس گھرانے سے وہاں سے لے کر کربلا تک آئیں تو آپ کو علی اور فاطمہ یہ دونوں نظر آئیں گے ہر جگہ. کربلا کی ابتدا ہوتی ہے تو امام حسین علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو بھیجتے ہیں تقدم ولدی کہہ کے جن کا نام علی اکبر ہے، اور کربلا کی شہادت کا اختتام ہوتا ہے تو اس بیٹے پر ہوتا ہے جن کا نام علی اصغر ہے. اور کربلا سے جب یہ دین اور اسلام کا یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے تو اس بیٹے کا نام علی ابن الحسین ہے. تو علی سے ابتدا، علی سے انتہا، علی سے آغاز. اب امامت جب شروع ہو رہی ہے تو علی ابن الحسین سے شروع ہو رہی ہے، ابتدا ہو رہی ہے کربلا سے تو علی اکبر سے ہو رہی ہے، انجام ہو رہا ہے کربلا کا تو علی اصغر پر ہو رہا ہے. تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں فاطمہ اور علی یہ دو نام اور یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ اسلام کا ایک محور اور مرکز ہے. یہ قرآن اور دین اسلام کا محور اور مرکز ہے، اور اس گھرانے کی وہ تمام ایثار اور قربانیاں جس پر اللہ کو ناز ہے بالکل، اور جس پر رسالت پر ناز ہے. آپ نے ان کی والدہ کا ذکر کیا اور ہم بار بار وہ نام دہرا بھی رہے ہیں. مجھے امید ہے کوئی ایک کال صحیح جواب کے ساتھ آ جائے گی. لیکن ان کا بھی ایک مقام ہے، ان کی ایک نسبت ہے، ایک رشتہ، ایک تعلق ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بہت ایک قربت کا اور ایک محبت کا رشتہ تھا، ان کی چچی کا ان کے ساتھ. اس میں ایسا رشتہ تھا کہ تاریخ میں یہ بتاتے ہیں کہ جس وقت شعیب ابو طالب کا دور یا اس سے پہلے کا دور، اس وقت آپ دیکھیں تو جناب ابو طالب جو جب گھر میں لٹاتے تھے تو یہ خوف ہوتا تھا کہ کسی وقت دشمن جو ہے وہ آ کر کے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچاتے. تو یہی چچی جناب ابو طالب اور ان کی زوجہ والدہ مولا کائنات یہ آ کر کے ان کا بستر بدل دیا کرتی تھیں اور اس بستر پر مولا علی کو لٹا دیا کرتی تھیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر دوسری جگہ لٹا دیا کرتی تھی کہ کہیں دشمن آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچاتے. سبحان اللہ. مطلب یہ ان کا ایثار اور قربانی وہ آپ کو تاریخ میں جگہ جگہ ملے گی. یعنی جس گھرانے میں ان کی تربیت ہوئی، جس گھرانے میں انہوں نے پرورش پائی، جس طرح انہوں نے، اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب سے مولا کائنات کو لے لیا کہ اب ان کی پرورش ہم کریں گے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ یہ کہتا ہے اور جب تم یتیم تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تم کو یتیم پا کر پرورش کے لیے کس کو پرورش کا یہ دیا. اب جناب عبد المطلب سے اگر آپ چلیں گے تو جناب ابو طالب تک، اور جناب ابو طالب سے ان کی زوجہ تک جناب فاطمہ بنت اسد تک، ان کے مقامات کو آپ احاطہ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں جب مولا کائنات کی ولادت ہو رہی ہے اور خانہ کعبہ کے اندر ہو رہی ہے تو وہ کون ہے کہ جو ان کو یہ بتا رہا ہے کہ تم کعبے کے پاس جاؤ. اس اذیت اور تکلیف کے عالم میں کس مالک دو جہاں سے گفتگو ہو رہی ہے اور کس طریقے سے جناب وہ رہنمائی اور ہدایت لی جا رہی ہے. تو وہ
یہ راز ہیں کہ جو کبھی دنیا کے سامنے نہیں آئے، جی ہاں لیکن وہ جناب خانہ کعبہ کی جو ہے نا وہ دیوار بھی بالکل شک ہوتی ہے اور اس میں داخل بھی ہوتی ہیں اور وہاں ولادت ہوتی میں اسی حوالے سے اور یہ ایک ایسا رتبہ ہے جو اور کسی کو نصیب ہی نہیں ہوا، خانہ کعبہ میں ولادت ہونا۔ بالکل اسی حوالے سے میں مفتی عمران صاحب سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پرورش فرمائی اور جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی قمیض دی کفن کے لیے، اس حوالے سے کچھ دیکھیں عدنان، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ گھرانے جو ہوتے ہیں نا اس میں جب بچوں کو لے کر پالا جاتا ہے تو اس وقت ان گھرانوں کے اندر یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ یہ جو بچہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ کیا کرے گا۔ یہ ایک عام تعلق ہوتا ہے جو ماں اور بیٹے کے اندر یا دیگر رشتوں کے اندر پایا جاتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ آپ کا معاملہ تو ڈے فرسٹ سے تمام کے علم کے اندر یہ بات موجود تھی کہ یہ جو بچہ ہے یہ عام بچوں سے بے انتہا مختلف ہے۔ اسی کی وجہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے ابھی علامہ قمر صاحب رضوان کا ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ کی چچی جان حضرت فاطمہ اسد جو تھیں وہ آپ کو حفاظت کی غرض سے عموماً جگہوں کو بدل دیا کرتی تھی اور آپ کی جگہ حضرت علی کو لٹا دیا کرتی تھی۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد کی گود یا آپ کے گھرانے کی سب سے بڑی کمال کی بات یہ تھی کہ دین اسلام نے آپ کے گھر میں پرورش پائی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر کے اندر پرورش پا رہے تھے، اور آپ کے ہی دولت خانے سے وہ نور نکلا جس نے آج تک ساری دنیا کو نورا نور کیا ہوا ہے اور قیامت تک بلکہ اس کے بعد بھی عالم دنیا کو یہ نور نورا نور کرتا چلا جائے گا۔ اس میں تو کچھ شک والی بات ہی نہیں ہے۔ ہم نے اتنی بات کی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات کی، ان کی شخصیت کی، ان کی حکمت کی، علم کی، لیکن ایک چیز جو ہر چیز پر حاوی ہو جاتی ہے ان کی شجاعت، ان کی دلیری، ان کی وہ تلوار جس کو ذوالفقار کا نام دیا گیا۔ کی طرف جائے میں ایک رشتے کے حوالے سے اور ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور کیجئے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، پھر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی سے آپ کا نکاح مبارک بھی فرمایا۔ اب قمر صاحب میرا جو آپ سے جو گزارش یہ ہے کہ میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں، ایک طرف تو یہ رشتہ داری اور ایک طرف گھر کے جو تعلقات ہیں وہ، اور دوسری طرف پھر دین اسلام کی تبلیغ، ان دونوں کو آپ کس طرح جوڑتے ہیں؟ دیکھیے ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم جوڑیں، بے شک جس کو اللہ نے جوڑا ہے اس کو ہم کیا جوڑیں، ہم تو صرف اظہار کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ چنتا ہے، اللہ انتخاب کرتا ہے، یہ انسان کے بس کا نہیں ہوتا، یہ من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ بے شک۔ تو یہ تمام کے تمام رشتے، یہ گھرانے، یہ تمام فیصلے یہ اللہ کے ہیں اور اللہ نے یہ فیصلے کیے ہیں، لہذا کس نے چنا؟ آپ دیکھیں کہ آپ تھوڑی سی دیر کے لیے اگر ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں تو جناب عبد المطلب سے اگر آپ ایک طائرانہ نگاہ ڈال کے دیکھیں تو جناب وہ آتا ہے حملہ کرنے کے لیے ابرہا، اور جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ میرے اونٹ مجھے دے دو، اور خانہ کعبہ کی زنجیر پکڑ کر کے ایک جملہ کہتے ہیں کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، میں نے ان کو لے لیا، اس گھر کا مالک تو ہے، تو اپنے گھر کو بچا لے۔ قیامت تک کی دنیا جو ہے اس ایمان کو لا کے دکھا دے، یہ ایمان عبد المطلب ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ وہ پرندے کی چونچ کتنی نازک اور کتنی محدود، اور اس میں موجود ایک پتھر وہ ابابیل کس قدر یہ تاریخ کے حصے ہیں نا۔ جی ہاں بالکل۔ تو اب یہ بتائیے کہ یہ ایمان ہے جو وہاں سے چل رہا ہے، اور جب ان کی دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو جناب ابو طالب کو بلا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اب جناب ابو طالب کی آغوش میں پروان شروع ہو گئی۔ تو اب یہ ان کو آپ خالی خون کے رشتوں سے نہ دیکھیں، ان کو یہ دیکھیں کہ یہ رشتے اللہ نے بنائے، بے شک، اور وہ حقیقت ہے کہ دنیا کے ایک رشتے ہیں کہ جو رشتوں میں بندھا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ رشتے انسان کے بس میں نہیں۔ جس طریقے سے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا عقد بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے، حقیقت یہ ہے کہ یہ تو عرش الہی کے فیصلے ہیں، ٹھیک ہے،
اور اگرچہ اس زمانے میں سب کی یہ خواہش تھی، بہت سارے سرداروں کے، بہت سارے لوگوں کے، اصحاب کی بہت سی خواہش تھی کہ بی بی سے عقد جو ہے وہ ہو جائے، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا، حضرت نے اس فیصلے کو اسی اللہ پر ڈالا اور اس ستارے کی طرف بات کی کہ یہ تارا جس گھر پر اتر جائے فاطمہ کا نکاح اس سے ہوگا۔ تو اب وہ ستارہ در ابو طالب پر اترا، در علی پر اترا، اور اب اس طریقے سے یہ رشتے جڑ رہے ہیں۔ دیکھیں ان رشتوں کو کسی بھی طریقے سے آپ اللہ سے جدا نہیں کر سکتے، تو اس کی جو حقانیت ہے، جو سچائی ہے، وہ من جانب اللہ ہے۔ اس گھرانے کو آپ جب من جانب اللہ دیکھیں گے تو آپ کو ان کی معرفت نصیب ہوگی۔ جب آپ اپنے انداز سے دیکھیں گے تو آپ اس کو ایک، جیسے اس زمانے میں لوگ کہتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو بشر ہے ہماری طرح، تو ان کو آپ بشر کی صورت میں اللہ نے ان کو بھیجا ضرور ہے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اس لیے کہ اگر فرشتے بھیجتا تو کمال نہیں تھا، ہم بھی کہہ دیتے مالک تو ہمیں فرشتہ بنا دے میں بھی یہ کر لوں، لیکن کمال بندگی اور معراج بندگی یہ ہے کہ اس کو بھیجا جو تمہاری طرح ظاہری طور پر تمام ضروریات زندگی سے وابستہ ہے، وہ اسی طریقے سے اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، گھر ہے، اہل و عیال ہیں، بیوی اور بچے ہیں، اور ذمہ داریاں ہیں۔ بالکل ان تمام ذمہ داریوں میں معرفت الہی اور معراج بندگی کے اس عروج پر پہنچنا کہ جہاں مالک دو جہاں ان کی تطہیر کی ضمانت دیتے۔ اچھا عدنان، میں یہاں ایک بڑی خوبصورت بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے علامہ قمبر صاحب یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ ان رشتوں کو صرف خونی رشتوں میں نہ دیکھا جائے بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی حکمتوں اور رازوں کو دیکھا جائے۔ اچھا، اس کے اندر ہمیں سب سے خوبصورت قول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے علی کو 3 ایسی نعمتیں دیں کہ اگر وہ مجھے مل جاتی تو میں اپنے سارے فضائل و کمالات کو چھوڑ دیتا اور ان 3 نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرتا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت وہ کون سی 3 نعمتیں ہیں جو آپ کو اتنی زیادہ حضرت علی کی متاثر کرنے والی ہیں کہ آپ فرماتے میرے سارے کمالات میں چھوڑ دیتا اور ان 3 نعمتوں کی طرف جاتا، تو آپ نے فرمایا پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیا۔ یہ وہ اعزاز ہے جو اور کسی کو حضرت علی کے علاوہ نہیں مل سکا کہ ان کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا سے کیا جائے۔ آپ نے فرمایا دوسری بات کہ یہ جو رشتہ جڑا حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا، اس رشتے کو اللہ نے یہ شان اور رتبہ عطا فرمایا کہ ان دونوں زوجین کو یہ اجازت تھی کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قیام بھی کر سکتے تھے اور اپنے حق زوجیت کو بھی اس کی حدود میں ادا کر سکتے تھے، اور قیامت تک کے لیے کسی مرد و زن کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ قیامت تک مسجد کے اندر اپنے حقوق زوجیت کو اس طریقے سے ادا کر سکے جس طرح حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو دی گئی۔ آپ نے فرمایا دوسری عظیم نعمت تھی، اور پھر فرمایا کہ تیسری عظیم نعمت جو اللہ نے حضرت علی کو دی وہ یہ دی کہ روز خیبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم تھا وہ علی کے ہاتھ میں عطا فرما دیا تھا۔ تو اگر ان 3 میں سے کوئی ایک چیز مجھے مل جاتی تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رشتے کو صرف خونی رشتے میں نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ آپ اس کی تمام وسعتوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور اسی لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے کوئی نعمت ان میں سے ملتی تو میں اپنے تمام فضائل چھوڑ دیتا اور اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہو جاتا۔ علامہ فیصل صاحب سے بھی میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر انہی وسعتوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ جو پہلے میرا ایک سوال تھا کہ انہی وسعتوں میں ایک خاصیت کہ شیر خدا کا لقب کسی اور بشر کو نہیں ملا، وہ دلیری، وہ شجاعت، وہ کیا ایمان کی تقویت اور طاقت تھی، زور بازو تھا، وہ کیا تھا؟ اس کا جواب بڑا تفصیلی ہے اور اس کے لیے ہمیں وقت بھی بہت درکار ہے، تو ہم آپ کو ایک پیکیج دکھائیں گے حی علی الصلاۃ کا۔ عدنان اس کی ڈیٹیل اگر ہمارے ناظرین کو بتائیں، کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہے جو دنیا ٹی وی نے شروع کیا ہے، اور اس کی آپ اگر ووٹ کرتے ہیں اپنے من پسند مؤذن کو تو ان کو سعادت نصیب ہوگی حج کی یا عمرے کی۔ اور جو حی الصلاۃ کی جو پیکیج میں ہے، جو آج صاحب اذان دیں گے، اذان مغرب، ان کا تعلق جو ہے وہ اذان فجر، اذان ہمیں عادت سی ہو گئی ہے، مغرب ہوگی،
اچھا مغرب کی بات مغرب کی بات ہوئی ہے، کیونکہ جو حی علی الصلاح کا جو پیکج ہے وہ مغرب سے جڑا مغرب ہوا سے ہے، جڑا ہوا ہے. تو ان کا تعلق جو ہے چمن سے ہے اور عبد الرحمن ان کا نام ہے. تو آئیے ان کا پیکج دیکھتے ہیں. چمن کے رہائشی قاری عبد الرحمن عابد کا تعلق ایک دینی گھرانے سے ہے. وہ اپنے علاقے کی مسجد کی امامت کرنے کے ساتھ ایک مدرسے میں حفاظ کرام کو قرأت کی تعلیم دیتے ہیں. قاری عبد الرحمن عابد 8 سالوں سے درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور صوبائی و قومی سطح کے مقابلوں کے علاوہ بیرون ملک بھی پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں. انہیں دنیا نیوز کے پروگرام حی علی الصلاح میں منتخب ہونے پر بے حد خوشی ہے. ہمارا بھائی ہے، اس نے بہت محنت کی ہے اور اس سارے گھر والے اس سے خوش ہے. اس کی محنت کی نتیجہ ہے. اسی طرح کے بہت خوش آواز والا اور چھپے ہوئے ہیں، تو ان مقابلوں کی وجہ سے وہ اوپر آ سکتا ہے. تو اسی وجہ سے میں بھی مطلب ان میں سے چنا گیا ہوں. خواتین حضرات، عبد الرحمن صاحب جو آج شام انشاءاللہ اذان مغرب ادا کریں گے، اور اگر آپ ان کو ووٹ کرنا چاہیں گے تو 3031 پہ کریں گے. مگر اس وقت تھوڑی دیر میں اذان فجر کا وقت ہو جائے گا لاہور اور اس کی مضافات میں. آپ کہیں مت جائیے گا، ہم حاضر ہوتے ہیں. جشن رمضان میں آپ کو سحری ٹرانسمیشن میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. خواتین حضرات، بات ہو رہی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی 21 رمضان کے حوالے سے، یوم شہادت کے حوالے سے. مگر شہادت پہ ضرور ہم گفتگو کریں گے. اس وقت ہم بات کرنا چاہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شجاعت کے حوالے سے. تو علامہ فیصل صاحب، میں آپ سے کچھ اس کی فضیلت جاننا چاہتا ہوں. حضرت علی کی شجاعت وہ ایک ایسا باب ہے جس میں حضرت علی تنہا نظر آئیں گے. آپ جیسا شجاع، آپ جیسا بہادر مثال نہیں ملتی. امام شافعی کا ایک قول ہے اور وہ قول بڑا خاص ہے حضرت علی کی شجاعت کے حوالے سے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ 2 اوصاف ایسے ہیں جو ایک فرد میں ایک وقت میں جمع ہونا محال ہے. اور وہ 2 اوصاف کیا ہیں کہ جو صاحب علم ہوتا ہے طبعاً وہ شجاعت سے دور ہوتا ہے، اور جو زیادہ شجاع ہوتا ہے عموماً وہ علم سے دور ہوتا ہے. لیکن کمال ہے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی ذات کا کہ جب علم کی منزل آتی ہے تو رسول شہر علم ہو تو وہ باب مدینہ علم ہو، اور جب شجاعت کی منزل آئے تو پھر خیبر کا علم دینا ہو تو پھر کل میں اسے علم دوں گا جو قرار ہوگا، جو فتح کیے بغیر واپس نہیں آئے گا، شجاع ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے. جب بدر کا مارکہ آئے تو 70 کافر مارے گئے، ان 70 میں سے 35 مولا علی کی تلوار سے. پھر آپ کی شجاعت کا عالم یہ کہ آپ نے جنگ کے کچھ اصول وضع کیے تھے. کبھی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کیا، کبھی نہتے پہ وار نہیں کیا، کبھی کسی پہ ایک سے زیادہ وار نہیں کیا. جب وار کیا تو صرف ایک وار کیا، دوسرے وار کی ضرورت نہیں پڑی. پھر کمال اس میں بھی یہ کہ جب کسی پہ وار کیا تو اب اس پہ مورخین نے یہ جملہ لکھا ہے کہ مولا علی کی تلوار سے جو شخص مرا ہو اس کو الگ پہچان لیا جاتا تھا، کسی اور کی تلوار سے مرا ہو تو اسے الگ پہچان لیا جاتا تھا. اس لیے کہ جو علی کی تلوار سے مرا ہے اس کے جسم کے دونوں ٹکڑوں کو اگر ناپ کر دیکھیں گے تو ناپ میں برابر ہوں گے، اور اگر وزن کریں گے تو تول میں برابر ہوں گے، کیونکہ علی عادل ہیں. وہ اس طرح تلوار چلتی ہے کہ وہ شجروں کو دیکھ کر چلتی ہے،
اور وہ تلوار بھی کیا تلوار تھی؟ وہ تلوار بھی جو عرش سے نازل ہو، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی جو شجاعت ہے، وہ شجاعت بھی ایسی ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو صحابہ کرام نے پیٹ بھر کے کھانے کھائے. اس سے پہلے کبھی اتنا مال غنیمت نہیں آیا. مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی شجاعت ہے کہ اس شجاعت کا عالم یہ کہ جب مرحب کے مقابلے پر گئے، ہر جنگ میں آپ کہتے ہیں کہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، لیکن جب مرحب کے مقابلے پر گئے تو مرحب کے مقابلے پر جانے کے بعد آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میرا حملہ شیر کی طرح ہے، تاکہ مرحب کو اس کی ماں کی وصیت یاد آ جائے کہ مرحب کی ماں کہا کرتی تھی مرحب سے کہ کبھی بھی حیدر کے مقابلے پر نہ جانا. تو مرحب کے ذہن میں اس کی ماں کی وصیت کو تازہ کرنے کے لیے تو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا میں یہ دونوں اوصاف، علم اور شجاعت، دو متضاد اوصاف ہیں، اور دونوں متضاد اوصاف ایک ہی وقت میں نظر آئیں گے. ایک جانب آپ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں جو چاہے مجھ سے سوال کر لو. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے قرآن کے متعلق پوچھ لو، حدیث کے متعلق پوچھ لو، فرمایا کہ جو چاہے مجھ سے پوچھ لو. یہ بھی مولا علی کا فرمان ہے کہ اے لوگو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. یہ بھی مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کا فرمان ہے کہ علم جس شکل میں ہو، علم جس دنیا میں جہاں پایا جاتا ہو، وہ ہماری بارگاہ سے تقسیم ہوتا ہے. یہ مولا کائنات ہیں جو مخزن حکمت کا دروازہ ہیں. اور پھر شجاعت کہ مولا کائنات کے متعلق سرکار رسالت مآب نے فرمایا کہ خندق کے دن، خندق کے معرکے میں جب علی کی تلوار چل رہی تھی تو علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. یہ ثقلین کیا ہے؟ کل جنات، کل انسان، اس کا مجموعہ ثقلین کہلاتا ہے کہ کل جنات کل انسان جو عبادتیں کریں ان کی تمام عبادتیں ایک طرف، علی کی ایک ضربت ایک طرف. اب سوال یہ ہے کہ جس کی شجاعت کا عالم یہ ہو کہ اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے تو اس کی رات بھر کے سجدے کیا ہوں گے؟ یہاں پہ ہمارے عقل جواب دے جائے گی، یہاں پہ شعور گھٹنے ٹیک دے گا. اور اسی ایک خوبصورت بات سے، کیونکہ مضمون اتنا وسیع ہے کہ اس کی وسعت کے آگے ہمارا وقت کم پڑ جاتا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. جشن رمضان میں آپ کو پھر سے خوش آمدید. آج بات ہو رہی ہے اس شخصیت کی جس کا نام اتنا بڑا ہے کہ ہمارے الفاظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں ادا کرتے ہوئے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ. علامہ صاحب، ہم ان کی شجاعت کی بات کر رہے تھے، اس دلیری کی بات کر رہے تھے، اس تلوار کی بات کر رہے تھے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. بے شک آپ نے صحیح فرمایا کہ ہمارے الفاظ، ہماری زبان، ہر چیز ہماری محدود ہے، اور اس شخصیت کی کسی بھی فضیلت کو ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. میں نے کہا کہ اس شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہی پڑے گا کہ ساری چیز من جانب اللہ ہے، اور جب من جانب اللہ کی نگاہ سے ہم دیکھیں گے تو پھر شخصیت کی معرفت نظر آئے گی. جی ہاں. تو ہم اپنے رشتوں کے بجائے خدا کا رشتہ جو ہے وہ دیکھیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ ایک ہاتف غیبی کی صدا زمین سے آسمان تک گونج رہی ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اب اس کے بعد دیکھیں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس شجاعت کے اندر مولا کی شجاعت کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ خود مولا کا ایک جملہ میں نقل کر دوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ اشجع الناس من غلب ہواہ. شجاع ترین شخص وہ ہے جو اپنے نفس کی پیروی نہ کرے بلکہ نفس پر غلبہ حاصل رکھے. تو شجاعت ہر انسان میں ہو سکتی ہے، لیکن شجاعت اطاعت امر الہی کے ساتھ ہو، یہ کمال علی ابن ابی طالب کا ہے. بالکل.
کہ آپ خالی شجاعت نہیں، اس شجاعت کے اندر آپ اطاعت الہی کو دیکھیں گے کہ جہاں کہیں ان کا نفس شامل نہیں ہو رہا، جہاں کہیں ان کی ذات شامل نہیں ہو رہی، ان کا قتال ہے تو اللہ کے لیے، سجدہ ہے تو اللہ کے لیے، رسالت سے محبت اور عقیدت اور اطاعت ہے تو اللہ کے لیے، یعنی جس میدان میں دیکھیں گے اللہ کے لیے ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ان کو مردہ مت کہنا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں. تو اب مولا کی شجاعت جو ہے وہ اللہ کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ ابھی بہت تفصیل کے ساتھ فیصل عزیز صاحب نے جو ہے نا شجاعت کے اوپر گفتگو کی، اور آپ اسی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات مجھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی خیبر کے اندر واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ جس وقت مولا علی علیہ السلام نے مرہب کو پچھاڑا اور اس کو گرا دیا اور آپ سینے پر سوار ہو گئے، تو عام طور پر تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ اس نے گستاخی کی تھی، لعاب دہن تھوک دیا تھا. تو مولا علی جو ہے وہ ہٹ گئے تھے، اور ہٹنے کے بعد دوبارہ اس کو وار کیا اور اس کے بعد اس کو شہید کیا. پوچھا گیا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں مارا؟ تو مولا نے فرمایا کہ چونکہ اس نے گستاخی کر دی تھی، اس وقت مجھے غصہ آ گیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں غصے کی حالت میں اس کو قتل کروں. سبحان اللہ. یہ عام طور پر واقعہ بتایا جاتا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس کی وضاحت فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ حقیقت تھوڑا سا اس سے ہٹ کر تھی. بات یہ تھی کہ جس وقت مولا نے وار کیا تھا اس وقت مرہب کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی تھی، اور وہ جب زیر ہوا تو اس نے یہ کہا علی یہ تمہاری شان نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے کہ تم ایک نہتے پر وار کرو. مولا علی ہٹ گئے اس لیے کہ اس وقت وہ نہتا ہو چکا تھا، اور اس نے دوبارہ اپنی تلوار اٹھائی. علی کی شجاعت عدل الہی، علی کی ذات عدل الہی، علی کی شہادت عدل الہی. تو عدل یہ تھا کہ نہتے پر حملہ نہ ہو. اگر ہم آج کے پیرائے میں دیکھیں مفتی صاحب، تو ان کی شخصیت سے اور ان کی اس عدل سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں ہے نا، ہم آپ سے 1 منٹ لیں گے، آپ کے سوال کا جواب بعد میں دیں گے. پہلے ایک شعر جب سے میرے ذہن میں گھومے جا رہے ہیں، جب سے یہ دونوں حضرات حضرت علی کی شجاعت کی بات کر رہے ہیں اور مرحب کا ذکر آ رہا ہے، کہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ تو علی کو مات دے یہ تو تیری بھول ہے، تو علی کو مات دے یہ تو تیری بھول ہے، تو کفر کی لومڑی وہ خدا کا نور ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جب مرحب نے اس بات کو سنا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر ہیں جس کے بارے میں والدہ نے منع کیا تھا، تو وہ اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، دل تو کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے. کہتے وہ ایک پریشر اس کے اوپر اتنا ڈیولپ ہو گیا اس نام کو سنتے ہی کہ وہ آدھی شکست تو وہیں کھا چکا تھا، نفسیاتی طور کے اوپر وہ ہار چکا تھا. دوسری بات جو قمبر صاحب نے بڑی شاندار کہی کہ شجاع وہ نہیں ہے، بہادر وہ نہیں ہے جو اپنی قوت و طاقت سے دشمن کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل قوت و طاقت یہ ہے کہ جب تیرا نفس تیرے اوپر غالب آ جائے اور نفسانی خواہشات تیرے اوپر زور پکڑ رہی ہوں، تو اس وقت اللہ کی رضا کی خاطر اس کو تھام لے، اس کو روک دے اور رب کی رضا کو غالب کر دے. حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں محمد رسول اللہ تمہارے لیے لے کر آیا. تو اب آپ کے سوال پر ہم آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو رکھیں سامنے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور آپ کے افعال کو سامنے رکھیں، تو ہمارے لوگوں کے لیے اس میں میسج اور پیغام یہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہش کے خاطر ہمیں نہ کسی سے لڑنا ہے، نہ کسی سے جھگڑنا ہے، نہ کسی سے بدلے لینے، لیکن جب اللہ کی بات آئے گی، اس کے دین کی بات آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر کوئی بات کوئی انگلی اٹھائی جائے گی، تو وہاں پر آپ نے حق کا کھلم کھلا اظہار بھی کرنا ہے، اپنی طاقت کے جوہر بھی دکھانے ہیں، تاکہ دشمن کی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم کمزور لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے تابع ہیں. جب تک تم اس کے مطابق چلتے رہو گے ہم تمہارے ساتھ چلتے رہیں گے، جب تم اس سے علیحدہ ہو جاؤ گے تو ہمارا راستہ تم سے جدا ہو جائے گا. اور اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ ٹل نہ سکتے تھے جب میدان میں نکل آتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، اس سے سرکش ہوا کوئی تو اس سے بگڑ جاتے تھے،
تیر کیا چیز تھی، وہ توپ سے لڑ جاتے تھے. تو ہمیں ان سے، حضرت علی سے یہ سبق ملتا ہے. لیکن جہاں آپ نے یہ بات کی کہ ان کی شجاعت کی اور اس عدل کی بھی، اور کہاں پر اپنے نفس پہ قابو پانا ہے اور کہاں پر اس چیز کو جگہ دینی ہے، وہیں پر ہمیں ایک چیز اور نظر آتی ہے کہ جس وقت ان کو شہید کیا گیا، جس وقت ان پر حملہ ہوا، جتنا عرصہ وہ حیات تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک وصیت کی، درگزر کی. وہ وصیت ہمیں کہاں تک، اس کا پیغام کہاں تک ہمیں لے کے جاتا ہے؟ دیکھیں ہے نا، اس کے اندر ایک سب سے خوبصورت بات، یہ گفتگو کیونکہ وقت ہمارا تنگ ہوتا جا رہا ہے اور سحری کا وقت قریب ہے، میں صرف 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس کے اندر سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ جب آپ کو ضربت ہوئی، آپ کو چوٹ لگی، تو اس کے بعد آپ 2 دن حیات رہے. تو جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ ابا جان اس سے قصاص کس طرح لیا جائے، تو آپ نے فرمایا تم کس بات کا قصاص لیتے ہو، میں تو ابھی زندہ ہوں. تم کس بات کا قصاص لے رہے ہو، ابھی تو میں زندہ ہوں. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس وقت بھی عدل کے اس معیار کے اوپر موجود تھے کہ آپ نے امام حسن کو اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ تم جا کے فوری طور پر قصاص کا مطالبہ کر لو. تو یہ عدل کا جو پیمانہ ہے، انشاءاللہ بھی وقت ہمارے پاس ملتا رہے گا تو ہم عدل کے اوپر ایک اور خوبصورت واقعہ نقل کر کے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ آپ کتنے عظیم عادل تھے اور شجاعت کے ساتھ آپ ہمیشہ عدل کو اپنے سامنے رکھا کرتے تھے. خواتین حضرات، کراچی اور اس کے مضافات میں بھی کچھ ہی دیر میں اذان فجر کا وقت ہو جائے گا، اور آج جو ہمیں اذان فجر کی سعادت حاصل ہوگی وہ ہمارے سبھی بھائی، سبھی رحمانی بھائی ادھر آئیں گے اور اذان فجر ادا کریں گے. آپ بھی انہی کی اذان سے روزہ رکھیں گے. 21واں روزہ، اتنا بڑا روزہ، کہیں مت جائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله
21واں روزہ بھی ماشاءاللہ اب ہم رکھ لیں گے شروع اور ہو رکھ چکا چکے گے، اور پھر انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے رمضان کے وقت، اور ہم آئیں گے روزے کے وقت بھی. مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سبھی بھائی ادھر بیٹھے اور منقبت پھر سے ایک دفعہ پیش کریں. میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے، محبت علی سے ہے. میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے، محبت علی سے ہے. وابستہ آج بھی میری قسمت علی سے ہے، قسمت علی سے ہے. بدر و حنین خیبر و خندق گواہ ہیں، بدر و حنین خیبر و خندق گواہ ہیں. اسلام کی رگوں میں، اسلام کی رگوں میں حرارت علی سے ہے. میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے. اللہ اور رسول سے الفت علی کو ہے، اللہ اور رسول سے الفت علی کو ہے. اللہ اور رسول کو الفت علی سے ہے، اللہ اور رسول کو الفت علی سے ہے. میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے. بازوئے مصطفیٰ نے کیا ہے انہیں بلند، بازوئے مصطفیٰ نے کیا ہے انہیں بلند. ظاہر الوہیت کی علامت علی سے ہے، ظاہر الوہیت کی علامت علی سے ہے. میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے. بدر و حنین خیبر و خندق گواہ ہیں، بدر و حنین خیبر و خندق گواہ ہیں. اسلام کی رگوں میں حرارت علی سے ہے. میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی ماشاءاللہ کیا آواز پائی ہے ماشاءاللہ. اب آواز کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے وہ جو ایک اندر سے ایک احساس اٹھتا ہے نا، یہ کلام کی یہ برکت ہے ماشاءاللہ. اگر آپ کے سوال سے پہلے آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک
बड़ा खूबसूरत वाक़या आपकी खिदमत में आपको अर्ज़ इजाज़त करना की चाह रहा हूं। ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़। हाँ, ये जो इन्होंने बात की ना कि हर जगह हज़रत अली से एक हरारत हमें नज़र आई। जब आपका दौरे खिलाफत था, आपके दौरे खिलाफत में एक जंग आपको दरपेश आई, आप उस जंग के लिए निकलने लगे तो एक नजूमी आपके पास आया और आगे कहने लगा, अली मैं तुम्हारे सितारों को देख रहा हूं, वो इस वक्त गर्दिश में है और मेरा इल्म ये कहता है कि अगर आप इस जंग के ऊपर तशरीफ ले गए तो आप इसमें शिकस्त खा जाएंगे और हो सकता है आपको जान से हाथ भी धोने पड़ जाएं। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस जुमले को सुनते हैं, अपनी सवारी घोड़े पर सवार हैं, उससे उतर गए, फरमाया मेरे लिए गधे को लाया जाए। गधा हाजिर किया गया, आपने फरमाया अब अली इसके ऊपर सवारी करेगा। कहा हुजूर बात समझ नहीं आई। कहा ये नजूमी ये कहता है कि हम इसमें शिकस्त खा जाएंगे, अगर हम फातेह हो गए तो हम इस गधे के ऊपर फातेह की हैसियत से लौट आएंगे, और अगर हमें शिकस्त हो गई तो हमारे पास ऐसा जानवर नहीं होगा जो पीठ दिखाकर भाग सके, हम वहीं लड़ते लड़ते अपनी जान का नजराना पेश कर देंगे। सुभान अलगरज आपके बारे में आते हैं, आप जंग पर जाते हैं और अल्लाह के फजल करम से आप फातेह बन जाते हैं, फातेह बनकर लौटते हैं, वापस आते हैं, फरमाया नजूमी को बुलाया जाए। नजूमी वापस आता है, आप फरमाते हैं याद है तुमने क्या कहा था? कहा हुजूर आप कसम ले लें जो मेरा इल्म था उस इल्म के मुताबिक आपके सितारे यकीनन गर्दिश में थे, आपको उस जंग में शिकस्त भी होनी चाहिए थी और आपकी जान को भी खतरा लाहिक था, मुझको नहीं पता अली आप किस तरह से बच गए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने ये बात सुनी तो जो खूबसूरत जवाब आपने दिया वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। आपने फरमाया नादान हम सितारों के ताबे नहीं, सितारे हमारे ताबे हुआ करते हैं, हम पर वो अल्लाह का फजल होता है, हम जिस तरह चाहते हैं अल्लाह की राह में निकलते हैं, अल्लाह अपने फजल से हमारे हक में फैसले फरमा दिया करता है। फरहान भाई, इसी हवाले से अभी आपने प्रोग्राम की इब्तिदा में आपने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 169 पेश की थी, उसका तर्जुमा। उसमें आपने जिक्र किया था कि अल्लाह ने बताया कि जी जो अल्लाह की राह में जो शहीद हो गए, मर गए, उनको मरा ना कहो, वो ज़िंदा है, बेशक ज़िंदा है। और फिर आपने जिक्र भी किया था उसके लिए जो कुरान शरीफ में है कि उनका रिस्क हम दे रहे हैं। ये क्या कौन सा रिस्क है जिसके हवाले से अल्लाह ताला ने बात की? देखिए अदनान, पहले तो ये समझे वो जिंदा कैसे हैं, ये बड़ा एक अहम सवाल है, क्योंकि ये तो एक ऐलान है। मैं कहूँ जी ये फला घर मेरा है, ये अनाउंसमेंट है, दलील नहीं है। दलील ये होगी कि मैं पेपर्स ला के दिखाऊं, देखो जी मेरे नाम पे अलॉट हुआ हुआ है। अल्लाह ऐलान तो कर रहा है कि ये जिंदा है, दलील क्या है? इसकी दलील हमें सिर्फ एक हदीस मुबारक में बड़ी वाज़ेह तौर पर मिलती है, और वो दलील ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मुजाहिद उसकी गर्दन के ऊपर तलवार का वार लगता है, वो शहीद होने वाला होता है, इधर उसकी रूह निकल रही होती है, तो वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम हिजाबात उठाकर उस मुजाहिद को अपना दीदार करा देता है। वो मरता दुश्मन की तलवार से है और अल्लाह की दीदार करके वापस जिंदा हो जाया करता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया उसको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, तुम्हें इसका शऊर नहीं है। तो इसी तरह वो जो रिस्क इन मुर्दा और इन मुर्दा नहीं होते, ये जो शहीद होते हैं, इनको जो रिस्क दिया जाता है वो भी अल्लाह की जनाब से वो खास रिस्क होता है जो इनके लिए जन्नत से उसका एहतमाम किया जाता है, और ये उससे लुत्फ अंदोज हुआ और जो शायद हमारी सोच और समझ से ही बालातर है। अलामा साहब, जो रुतबा है अली मौला का उनकी शहादत की वजह से, मेरी ज़बान तो साथ नहीं देगी, आप अगर उस पर कुछ रोशनी डाल सकें। देखिए बहुत अच्छी बात की है, लेकिन इसको थोड़ा सा इस अंदाज में भी देख लें कि सबसे पहले तो आप ये देखेंगे बात कह कौन रहा है? अल्लाह ताला। ये किसी आम इंसान की बात नहीं है, ये बात उसकी है जो खालिक है, जो कादिर है, जो अहद है, जो वहदहु ला शरीक है, जिस पर ईमान हमारी ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा है। ये कह कौन रहा है? ये हम में से किसी का दावा नहीं है कि जो राह खुदा में कत्ल कर दिया जाए उसको मुर्दा मत कहना। ये दावा हमारा नहीं है, ये दावा ही उसका है कि जो दलील के साथ दावा कर रहा है, और उसका कहना ही दावा है, और उसका कहना खुद एक दलील है। वो जब एक मर्तबा नहीं, दो मुकाम के ऊपर वजाहत के साथ कह रहा है और वाज़ेह तौर पर कह रहा है, और यहां तक के लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, खबरदार वला तहसबन्न, तुम गुमान भी न करना,
لا تحسبن الذین، تم ان لوگوں کے لیے گمان نہ کرنا، یعنی کہنا تو بہت دور کی بات ہے، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ مالک دو جہاں کا فیصلہ ہے کہ جو میری راہ میں قتل کر دیا جائے وہ زندہ ہے، اور نہ صرف یہ زندہ ہے، وہ خود یہ بات کہہ رہا ہے بل احیاء عند ربہم، اپنے رب کے پاس سے، یہ وہیں کا سلسلہ ہے، وہ اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہا ہے اور اسی کے نام پر قتل کیا گیا ہے، اور جس کو اس نے کہہ دیا کہ یہ زندہ ہے تو وہ زندہ ہے، اس میں کسی انسان کی مداخلت نہیں۔ ابھی ایگزیکٹلی میں یہی، جب آپ یہ بات کر رہے تھے اور آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور جب وار پڑتا ہے جیسے آپ نے بتایا، اور تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار مبارک کرتے ہیں، تو میرے اس وقت رونٹے کھڑے ہو گئے اور آپ اس جملے سے وضاحت دیکھ لیجئے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ادھر ضرب لگی اور ادھر بے ساختہ جملہ کیا ادا ہو رہا ہے، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایمان کی وہ بلندی ہے جس کے بارے میں شاید ہم سوچ تو سکتے ہیں مگر پہنچ شاید نہ پائیں، لیکن یوم علی ہم اس دن کو مانتے ہیں، یہ تاریخ جو ہے 21 رمضان کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، شاید دکھ غم اس بات کا ہم نہیں منا سکتے کیونکہ شہید جاوداں موجود ہیں، زندہ ہیں، ان کے رزق کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ ہم ان کے اعمال سے، ان کے فعل سے، ان کے چلن سے کچھ سیکھ سکیں، اپنی زندگیوں کو اس راہ پر ڈال سکیں، اس رمضان مبارک میں ایک عہد کر سکیں کہ ہمیں انہی مثالوں پر چلنا ہے، انہی کو پکڑ کر رکھنا ہے، رمضان کے بعد ان چیزوں کو بھول نہیں جانا ہے۔ میرا خیال ہم یہی کر سکتے ہیں۔ انسان بالکل، آپ ہمارے شرکا جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے جو وقت دیا ہے اس کے لیے تو ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں، اور یقین مانیں کہ میرا بالکل اس وقت اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ مزید باتیں ہوتی رہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی باتیں ہو رہی ہیں، مطلب آپ ہم تو ذکر بھی عبادت ہے، جن کی زیارت بھی عبادت ہے۔ بالکل جی، اور اسی ذکر خیر کے ساتھ ہمیں اس وقت اجازت لینا ہوگی۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، مہمان گرین کا بہت بہت شکریہ، آپ سب کے یہاں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ افطار کی ٹرانسمیشن میں آج شام کو ہم پھر آپ کے ساتھ ہوں گے اور اسی ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ جب تک ہمارا انتظار کیجئے، اس وقت آپ سو جائیے اور ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اسی موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ خدا